اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ آج کا واقعہ شیطان اور ایک عبادت گزار شخص کے درمیان کا ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آخر تک ضرور سنیے گا، اس سے آپ کو ایک بہت اچھا سبق حاصل ہوگا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عابد شخص یعنی عبادت کرنے والا، اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ بات بہت ہی عجیب اور ناگوار گزری۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس درخت کو جڑ سے کاٹ دوں گا۔ شدید غصے کی حالت میں وہ اپنے گھر گیا اور اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا اور اسے ورغلاتے ہوئے کہنے لگا، اے بندہ خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا، مجھے اس بات پر بے تحاشا غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ لیکن شیطان نے اسے منع کیا کہ اس کو نہیں کاٹنا۔ دونوں کی بحث اتنی حد تک بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس عابد شخص نے شیطان کو گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو وہ کہنے لگا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دیا کروں گا۔ وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے مل جائیں گے، ان سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد اس عبادت گزار شخص نے اس درخت کو نہ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کاٹے بغیر ہی گھر واپس آ گیا۔ 2 دن تک تو عابد کے سرہانے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے روز یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس عبادت گزار شخص نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر غصے کی حالت میں کلہاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد شخص نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ اسی اثنا میں دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے، لیکن آج شیطان نے عابد کو چت کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ عابد شخص نے ڈر کے مارے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب درخت کا نام تک بھی نہیں لوں گا، کاٹنا تو بہت دور کی بات ہے، بس تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم مجھ سے ہار گئے تھے، مگر آج تم مجھ سے جیت کیسے گئے؟ میں بہت حیران و پریشان ہوں۔ شیطان نے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ شیطان نے کہا کہ پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں تم سے ہار گیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص نیت سے خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار گئے ہو مجھ سے۔ یہ کہتے ہی شیطان اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اس عبادت گزار شخص کو اس بات پر بہت شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ پیارے دوستو، بس ہمیشہ ایک سوچ رکھنا کہ رب کریم جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، خلوص نیت سے اس کے ساتھ محبت رکھنا تاکہ بروز محشر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو شخص خدا کو چھوڑ کر لالچ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے
اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہر رستے میں تیار رہتی ہے۔ پاک پروردگار ہم سب کو ہدایت سے نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ اور اس کے پیارے خوش ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنی خوبصورت رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔